الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حامیم کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا اور علم والا ہے، غافر الذنب گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑا انعام دینے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنی شانوں کا تذکرہ کیا، اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک وہ ہے جو تم اگر گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں لوٹ آؤ تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اگر تم گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے، اس پہ ڈٹ جاتے ہو، تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ تم اگر نیک اعمال کر کے اس کی بارگاہ میں آؤ گے تو اسے بڑا انعام دینے والا پاؤ گے، اور یاد رکھو تمہارا خالق و مالک وہ ہے جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تم نے اس کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت مقدسہ انسان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی طرف ترغیب دے رہی ہے۔ اسی کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، جس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ شام کا رہنے والا ایک بڑا ہی طاقتور آدمی تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے اسے اپنے پاس نہ پایا، وہاں اپنے دربار میں موجود نہ پایا، تو باقی ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ وہ آدمی شراب کے نشے میں دھت ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلایا اور کہا، لکھو من عمر بن خطاب الی فلاں من فلاں۔ عبارت لکھوانے کے بعد کہا آگے یہ آیت مقدسہ لکھو، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اور کہا یہ رکا جا کر اس آدمی کے دے دو۔ وہ آپ کا قاصد جاتا ہے اور جا کر اس آدمی کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ خط دیتا ہے۔ اس نے جب اس کو پڑھا، ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی جب یہ آیت پڑھی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے لکھوائی تھی، غافر الذنب، ان الفاظ کو بار بار پڑھتا رہا اور کہتا رہا میرا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ وقابل التوب، یہ الفاظ پڑھتا، پھر کہتا میرا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا۔ پھر جب اگلے الفاظ پڑھتا تو پھر کہتا میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ میرے لیے تو سخت عذاب ہی ہے۔ اور پھر جب آگے والا انعام والا لفظ پڑھتا، پھر کہتا اللہ کی بارگاہ میں لوٹوں گا تو میرا اللہ تو مجھے انعام دے گا۔ اس آیت مقدسہ کو بار بار پڑھتا جاتا تھا اور رب کے حضور توبہ کرتا جا رہا تھا، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کی تمام غلطی اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ اور جو آدمی ان تمام گناہوں سے، ان تمام رذائل کثیرہ جو برائی کی بری عادتوں کا وہ عادی ہو چکا تھا، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو آپ نے کہا میں نے یہ آیت مقدسہ اسی لیے اسے لکھ کے دی تھی کہ یہ الفاظ پڑھتا جائے گا، اس کے دل کے اوپر ضرب لگتی جائے گی، میرا رب تو معاف کرنے والا ہے، میں اپنے رب کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا؟ میرا مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، میں اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کیوں نہیں بہاتا؟ تو یہ آیت مقدسہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ جب کوئی آدمی رائے راست سے ہٹ جائے، وہ اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کرنا شروع کر دے،
تو اسے اس کی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا چاہیے، اور اسے ایسے اسباب اس کے لیے پیدا کرنے چاہیے، ایسے ذرائع سے اسے رب کی طرف راغب کرنا چاہیے، تاکہ جس چیز کی لت اس کو پڑ چکی ہے، عادت اس کو پڑ چکی ہے، اس برائی سے اسے دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ وہ واپس لوٹ کر رب کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کی رحمت بڑھ کر اس کا استقبال کرے گی۔